ایک دن تھا علی سینہ چوم رہے تھے، پھر ایک دن آیا حسین خیمے میں اپنے بابا مولا علی کی ذوالفقار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ سیدہ زینب کو خیال آیا بھیا خیمے میں اکیلے ہیں، وہ بہنیں کبھی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتی، بے شک بہنیں کبھی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اندر گئیں، اچانک جھٹکے سے آنکھ کھلی، سیدہ کہنے لگیں بھائی خیر تو ہے؟ فرمانے لگے ہاں زینب سب ٹھیک ہے۔ کہا لگتا غیبی کچھ محسوس کیا؟ فرمانے لگے آنکھ لگ گئی تھی، خواب میں نانا تشریف لائے تھے۔ اللہ 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 اکبر۔ فرمانے لگی نانا تشریف لائے تھے، بھیا کیا ہوا؟ کہنے لگے علی پریشان نہ ہو، کئی دن کی پیاس ہے، کچھ دیر کی بات ہے، بس تجھے آخری سجدہ کرنا گئے، میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام تجھے پلانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اللہ سب نے سنی، اللہ اکبر۔ شہادت حسین کون نہیں جانتا، مگر مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ یہ کہہ کے گزر جاتے حسین شہید ہوئے۔ بڑی اچھی بات مفتی ناظم صاحب نے ایک بات کہی تھی، حسین کی بھی جان ہے، ان کا بھی اپنا جسم ہے، ہاں ان کا بھی اپنا جسم ہے، ان کی بھی اپنی زندگی ہے، اولاد تو ان کی بھی ہے، ورنہ صاحب اگر کوئی لڑنے جاتا ہے تو کوئی 6 ماہ کے بچے لے کے نہیں جاتا، کوئی 7 سال کی بیٹی لے کے نہیں جاتا، لڑنے جاتا ہے تو کوئی بچوں اور بیویوں کو لے کے نہیں جاتا۔ وہ تو یہ سوچ کے گئے تھے کہ وہاں کے دارالعمارت میں حسین بیٹھیں گے، ہم ان کے دائیں بائیں رکھیں گے۔ لیکن جب مکہ شریف سے آپ چلے، امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا جسے جانا تھا جائے۔ تو کچھ لوگ جو مکہ کے ساتھ ہوئے تھے ان میں کہ کچھ واپس ہو گئے تھے، لیکن جو میرے حضور کے مدینے سے ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا تھا حسین اگر مزے تھے تمہارے ساتھ تھے، اگر جان کا سودا ہوگا تو تمہارے ساتھ کیا جائے۔ اللہ 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 کس نے کی ہے؟ یہ زندگی ہے، اللہ اکبر۔ اور جانتے ہو جوانو اللہ تمہیں سلامت رکھے، مر جانا حسین کا ذکر مت چھوڑنا، نسلوں سے کہہ کے مرنا، اگر حسینی رہو گے تبھی جنتی رہو گے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا لوگو میرے علی سے پیار کرنا اور اس کی اولاد سے پیار کرنا۔ کیوں؟ حضور کو یہ کہنا چاہیے تھا بظاہر تو مجھ سے پیار کرنا، لیکن فرمایا میرے علی سے پیار کرنا اور اس کی اولاد سے پیار کرنا۔ کیوں؟ حضور نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ فرمایا، حضور نے میرے علی اور اس کی آل کی محبت وہ ہے جو تمہیں قبر میں بھی بچائے گی، پلسرات پہ بھی بچائے گی، حشر میں بھی بچائے گی۔ سبحان یہ تعلیم حضور نے دی۔ اور سنو، آج بندہ عشق کرے حسین سے تو ایک جلسے میں اگر 100 روپے بندہ دے دیتا ہے تو کہتا لو جی میں نے حسینیت کا حق ادا کر دیا۔ جانتے ہو تاریخ میں ایک نام آتا حبیب ابن مظاہر کا، کتنی عمر تھی؟ 72 سال عمر تھی حبیب ابن مظاہر کی۔ آج اٹھاؤ نا کسی 72 سال کے بوڑھے کو، شاید گھر سے ہی نہیں آیا ہو، ہاں کیونکہ 72 سال میں اتنا کمزور بندہ ہو جاتا ہے کہ اٹھنا مشکل۔ لیکن حبیب ابن مظاہر اللہ اکبر جب اعلان کیا حسین حال میں مبارز ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، تو جانتے ہو سب سے پہلی تیاری حسین کی تھی، سب سے پہلی تیاری۔ لیکن 72 سال کا بوڑھا حبیب آیا، اور ایسے نہیں لاٹھی ٹیک کے آئے کہ حضور اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا حبیب او یار 3 دن پیاسے ہو گئی تجھے، اور پھر مجھ سے شہادت کی جنگ میں جانے کی اجازت مانگ رہے؟ کہنے لگے حسین، سفید داڑھی دکھا کے کہا حسین یہ سمجھتے ہو نا میں گیا تو لوگ مجھ سے تمہارے لشکر کی کمزوری کا اندازہ لگائیں گے؟ اتنا کہہ کے نا لاٹھی پھینکی، اور جو جملہ آپ نے فرمایا کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم، ایک بار اپنے ہاتھ سے سواری پہ سوار کیجئے، تلوار دیجئے، یزیدیوں سے ایسا مقابلہ کروں گا کہ قیامت تک کوئی یزیدی حبیب کا چہرہ بھلا نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین،
زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ سلامت رکھے. کہا تھا بھیجیں. اب سنیں کیا جملہ تھا کہ قیامت تک یاد رکھیں گے لوگ حبیب کا چہرہ. ہائے ہائے. بات کمال کی نہیں تھی؟ اور عمر 72 ہو, کمر جھک گئی ہو, لاٹھی کے سہارے, سامنے 22,000, 3 دن کا بھوکا پیاسا. ایک بار بیٹھا دیجئے نا, پھر دیکھیے چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا. میرے حسین نے سینے سے لگایا, پیچھے ہٹ کے کہنے لگے حضور ذرا قدم ہٹائیے. جی قدم ہٹایا. بچپن سے مٹی اٹھاتے تھے, آپ کے قدموں کی جگہ کی کبھی سر پہ رکھتے تھے, کبھی چوم لیتے تھے. بچپن کے یار ہیں حسین کے. کہتے قدم ہٹائیے. ہٹایا نا حسین نے قدم, پھر مٹی اٹھائی سر پہ ڈالی. کہنے لگے آقا اب سوار کرو نا. میرے حسین نے سواری پہ سوار کیا, تلوار ہاتھ میں تھمائی. کہنے لگے خدا حافظ کہہ کے رخصت کیجئے. اللہ اکبر. حبیب رخصت ہوئے, گھوڑے کو ایڑ لگائی, میدان میں پہنچے نا, 22,000 ٹھٹا مار کے ہنسے. لو جی یہ بچا گئے بوڑھا حسین کی فوج میں مقابلہ کرنے کے لیے. ایک کہنے لگا سنو سنو عمرو بن سعد. کہا کیا؟ کہا تھوڑی سی اجازت دینا. کہا کون سی؟ کہا انہوں نے بھی ہمارا ایک ووٹ توڑ لیا صبح, یعنی کہ حور کو لے لیا تھا انہوں نے. اب ایک بار اجازت دے, ہم پانی کا لالچ دے کے اسے اپنی طرف بلا لیتے ہیں. تو جانتے ہو عمرو بن سعد نے بھی کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ حسین کا کوئی منبر ہم سے توڑا جا سکتا ہے. یہ عمرو بن سعد نے کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان کا کوئی آدمی توڑیں گے. اس نے کہا نا اجازت تو دے نا ایک بار. کیا جاتا؟ کہا ٹھیک ہے. اجازت کی باری آئی تو عمرو بن سعد نے پہلے کہا رکنا یار, تھوڑا مزہ تو چکھا دیں بوڑھے کو. اس نے کچھ سوار بھیجے. جانتے ہو 12 یزیدی فنا فی النار کیے تھے 72 سال کے بوڑھے نے. کتنے؟ 12 کاٹ دیے. جب 12 کے بعد تلوار نہیں رکی, عمرو بن سعد کے کہنے پہ پانی کا پیالہ لے کے ایک یزیدی آگے بڑھا. کہتا لو عمر, لو حبیب, تمہاری 72 سال عمر ہے, بڑھاپا ہے, 3 دن کی پیاس ہے, ترس آ رہا ہے, ایسا کرو پانی پی لو, ہماری جماعت میں آ جاؤ, گورنری ملے گی, دولت ملے گی, عیش کرو گے. اتنا سننا تھا. آپ نے تلوار نیام میں ڈالی. عمرو بن سعد بھی مسکرایا, پیالے والا بھی مسکرایا. دیکھو پانی کے لیے ٹوٹ گیا ہے, پانی کے لیے ٹوٹ گیا ہے. آپ نے آہستہ سے گھوڑا اس کی طرف بڑھایا. جو پانی لے کے کھڑا تھا وہ بھی تیزی سے آ گیا. پانی کا پیالہ اوپر کر کے کہتا ہے لو حبیب پانی پی لو, پیاس بجھا لو. آپ نے آہستہ سے زین سے پیر نکالا اور ٹھوکر ایسی پیالے کو ماری کہ جو لے کے آیا تھا اس کے ماتھے پہ لگا. کہا حبیب پیے گا نہیں. اس نے کہا تم نہیں جانتے, ابے تم اور ہو, ہم اور ہیں, ہم جانتے سکتے ہیں حسین کا ساتھ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر امام حسین, شہید اعظم کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.